بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 124 ہے اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اجارے میں اجرت کو، یعنی مزدور کی مزدوری کو یا مشینری کے کرائے کو دو عاملوں کے درمیان یا دو وقتوں کے درمیان یا دو منفعتوں کے درمیان متردد کر دینا۔ یعنی اگر کسی کو آپ یہ کہیں، مثال کے طور پر اگر آپ درزی ہے تو درزی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کپڑے کو، اگر آپ دو عمل اس کے بتا دیں، اگر آپ اس کو قمیص سیئیں گے تو آپ کو 1 درہم دوں گا سلائی کے، اگر آپ اس کو کرتا سیئیں گے تو میں آپ کو 2 درہم دوں گا۔ یہ عمل کے درمیان ہو جائے گا اس کی مثال۔ اور وقتوں کے درمیان کہ اگر آج سیتے ہو تو 1 درہم دوں گا اور اگر کل سیتے ہو تو میں آپ کو آدھا درہم دوں گا۔ اور اس طریقے سے دو منفعتوں کے درمیان بھی اجرت کو متردد کر دیا جاتا ہے کبھی کبھار، کہ اگر آپ اس دکان کے اندر درزی بن کر رہتے ہو، یعنی درزی والا کام اس میں کرو گے تو اتنے روپے دوں گا، اور اگر لوہار والا کرو گے تو چونکہ اس میں میری دکان کو نقصان ہے تو پھر میں ذرا مہنگا کرایہ بتاؤں گا۔ تو دیکھیں یہ دو منفعتیں ہیں، تو اس میں کون سی صورتیں درست ہیں اور کون سی صورتیں درست نہیں ہیں، چونکہ یہ ڈاؤٹ اس میں ہے کہ شروع میں عقد کے وقت تو کوئی منفعت اور اس کے مقابلے میں جو کرایہ ہے، اجرت ہے، وہ سلیکٹ نہیں کی گئی، تو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اس میں، تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کون سی صورتیں درست ہیں کون سی درست نہیں ہیں۔ تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ سب سے پہلے وہ دو اعمال کے درمیان اجرت کو متردد کر رہا ہے، جیسے کہ دیکھیں وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، وہ مستاجر وہ کہہ رہا ہے، درزی کو کہہ رہا ہے، ان خط هذا الثوب، اگر آپ اس کپڑے کو فارسی طرز کا سیتے ہیں، فبدرہم، تو آپ کو 1 درہم دوں گا، وَإِنْ خِطَّهُ رُومِيًّا، اور اگر رومی طرز اور رواج سے متعلق جو ان کا رواج ہے کپڑے پہننے کا، تو وہ اگر آپ اس طرز کا سیتے ہیں، فبدرہمین، تو میں آپ کو 2 درہم دوں گا۔ جازہ، درست ہے، چونکہ دو اعمال الگ الگ بتا دیے ہیں، اب درزی کی مرضی، ان میں سے جو بھی سلیکٹ کرے گا اس کے مطابق اجرت اس کو مل جائے گی۔ وَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، جو بھی عمل وہ کرے گا تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یعنی اس میں یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ عین عقد کے وقت تو اجرت کا پتہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ منفعت بھی تو عین عقد کے وقت تو ساری کی ساری وہ مستاجر کے قبضے میں تو نہیں جاتی، بلکہ اس نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو وصول کرنا ہے۔ تو جس وقت درزی کام شروع کر دے گا تو شروع سے ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ رومی طرز کا سی رہا ہے یا فارسی طرز کا سی رہا ہے، اسی حساب سے پھر اجرت بھی متعین ہو جائے گی، پہلے سے وہ سلیکٹ کر دی گئی ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اب وقت کے درمیان جو اجرت کو متردد کر رہا ہے، کہ کہتا ہے کہ ان خطہ اليوم فبدرہم، اگر آج سیتے ہو تو 1 درہم ہے، وَإِنْ خطہ غدا فبنصف درہم، اور اگر اس کو آپ کل سیتے ہو تو پھر آپ کو آدھا درہم ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ذرا اختلاف ہے، اس میں امام صاحب کا قول یہ ہے کہ فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ، اگر اس نے آج ہی سی لیا تو پھر تو اس کے لیے وہی متعین کردہ 1 درہم ہے۔ وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا، اور اگر آج نہ سیا بلکہ کل سیا تو فَلَهُ اُجْرَةُ مِثْلِهِ، اب اس کی اجرت مثل ہوگی، جتنی اس کی اجرت ہونی چاہیے، جو کچھ انہوں نے طے کیا تھا وہ اب نہیں ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ، نصف درہم سے تجاوز پھر بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نصف درہم دینے پر تو وہ دونوں، دینے اور لینے پر وہ دونوں راضی تھے غد کے اندر، یعنی کل والے دن کے اندر، لہٰذا اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں الشرطانی جائزانی، دونوں شرطیں درست ہیں، کہ آج سیے گا تو 1 درہم میں، کل سیے گا تو آدھا درہم ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَأَيُّهُمَا عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، جو عمل بھی وہ کرے گا وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ إِنْ سَكَّنْتَ فِي هَذَا الدُّكَانِ عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ، اگر آپ اس گھر کے اندر خوشبو بیچنے والا بن کر آپ یہاں پہ گزارا کرو گے، رہو گے، تو پھر تو
مہینے کے اندر 1 درہم میں آپ سے لوں گا مثال کے طور پر، وَإِن سَكَّتْنَهُ حَدَّانَ اگر لوہار بند کر رہتے ہو فَبِدِرْهَمَيْنِ پھر 2 درہم لوں گا، جازا یہ بھی درست ہے، وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ کہ جو کام بھی وہ کرے گا تو اجرت کا وہ مستحق بہرحال ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں امام صاحب رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس میں جو شرائط ہیں تو اس میں اب صاحبین کا قول پہلے قول سے مخالف ہے۔ یہاں پہ صاحبین فرماتے ہیں کہ الاجارۃ فاسدۃ، یہاں پہ اس صورت میں اجارہ فاسد ہے۔ تو ان 3 مسائل کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان میں کیا فرق ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے مسئلہ تو کلیئر ہو گیا۔ دوسرے مسئلے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ان خطہ الیوم فبدرہم، اس مسئلے میں امام صاحب کا قول الگ ہے، امام ظفر کا الگ ہے اور صاحبین کا الگ ہے۔ امام صاحب کا قول تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ الیوم آج سیتے ہو تو 1 درہم دوں گا، کل سیتے ہو غدن تو نصف درہم دوں گا۔ یہاں پہ تمہید کے طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو اجیر مشترک ہوتا ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی اجرت کا، جسے ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اجیر خاص کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی اجرت اس کو مل جانی چاہیے جتنے وقت اس نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن اجیر مشترک کا وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا اب وقت اور عمل اجیر مشترک کے اندر جمع نہیں ہو سکیں گے کہ وقت کی اجرت بھی ہم اس کو دیں اور ساتھ ساتھ عمل کی بھی دیں، نہیں، یہ دونوں چیزیں یہاں پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان خطہ الیوم فبدرہم، اگر اس نے یہ کہا کہ آج اگر سیتے ہو تو 1 درہم ہے، تو آج کا لفظ جو اس نے بولا ہے ہم یہاں پہ اس کو الیوم کو وقت کے معنی میں نہیں لیں گے کہ آج ہی کے دن غروب آفتاب سے پہلے سینا ہے۔ اگر لیں گے تو پھر وہی خرابی لازم آئے گی کہ وقت بھی جمع ہو گیا اور عمل بھی جمع ہو گیا۔ تو عمل اور وقت دونوں جمع ہونا اجیر مشترک کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اجیر مشترک میں ہوتا ہے اور ایک اجیر خاص میں ہوتا ہے، اس لیے درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ الیوم کو مجازی معنی میں لے لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جلدی، کہ جلدی کرنا مقصود ہے اس کا، کہ جلدی اگر سی دیتے تو 1 درہم ہے۔ لہٰذا آج کیا جو لفظ اس نے بولا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، وقت اور عمل دونوں ہم اس میں مراد نہیں لیتے۔ لیکن ان خطہ غدن، اور غد کے اندر جو بات ہے وہ اپنے وہاں پہ حقیقی معنی کے اندر ہے، وہاں پہ یہ خرابی ضرور آتی ہے کہ کل کا جو لفظ اس نے بولا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ بس کل اگر آپ سیتے ہیں تو پھر آپ کو آدھا دن ملے گا، یعنی اس کو ہم اپنے حقیقی معنی میں لیں گے، اس کا کوئی مجازی معنی ہم نہیں بنا سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مجازی معنی میں نہیں ہے، اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور حقیقی معنی میں جب ہے تو لہذا وقت اور عمل کل کے دن کے اندر دونوں جمع ہو گئے۔ جب کل کے دن کے اندر وقت اور عمل جمع ہو گئے تو یہ اجارہ فاسد ہو گیا کہ اجیر مشترک کے اندر آپ نے وقت بھی سلیکٹ کر دیا، اس کی اجرت بھی دے رہے ہو، ساتھ ساتھ آپ نے عمل کو بھی بتا دیا، تو 2 چیزیں تو اجیر مشترک میں نہیں ہوتی۔ اس لیے غد کے اندر اجارہ فاسدہ ہے اور اس میں پھر اجرت مثل ہے۔ یہ امام صاحب کا قول ہے جو کہ مفتبی ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں جائز ہیں، کیونکہ جب عمل شروع کر دے گا تو اگر آج سی لیے تو 1 درہم میں، کل سی لیے تو دونوں چونکہ اپنے حقیقی معنی میں ہیں اور ان کے نزدیک یہ دونوں درست ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک وقت کے لیے الگ الگ تسمیہ ہے، ظاہر ہے کہ آج کا جو لفظ ہے وہ بھی حقیقی معنی میں ہے کہ آج رات تک 1 درہم ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کل سیو گے تو پھر آپ کو 2 درہم ملیں گے، تو لہٰذا یعنی آدھا درہم ملے گا، تو کل سینے کے اندر آدھا درہم ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں وقتوں کے لیے الگ الگ تسمیہ اس نے متعین کر دیا ہے، صاحبین کے نزدیک یہ درست ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ مفتوی قول جو ہے وہ امام صاحب کا ہے کہ اگر آج سی لیا تو پورا 1 درہم ہے، کل سی لیا تو نصف درہم ہوگا، اور نصف درہم سے تجاوز بھی، نصف درہم جو انہوں نے متعین کیا ہے اس سے تجاوز نہیں کریں گے، لیکن ہوگی اجرت مثل، یعنی جتنی مزدوری بنتی ہے وہ ہوگی، کیونکہ کل کے اندر وقت اور عمل جمع ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے جو ہے کہ
اگر آپ اس دکان کے اندر عطار بن کر رہتے ہو تو آپ کو 1 درہم دینا ہوگا، اور اگر آپ لوہار بن کر رہتے ہو تو 2 درہم دینے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 عمل ہیں، اگر الگ الگ ان کا اجارہ ہو تو درست ہوتا ہے، لہٰذا اگر ان کو اس طریقے سے متردد کر کے بیان کرے گا تو ظاہر ہے کہ ابھی تو منفعت کوئی استعمال اس نے کی نہیں ہے، جب کر لے گا تو بالکل یہ پہلے والے مسئلے کی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک، لہٰذا یہ درست ہے کہ جو بھی عمل وہ شروع کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا کام یہاں پہ کون سی منفعت یہ کرے گا، تو اس کے بعد پھر اجرت بھی اسی حساب سے سلیکٹ ہو جائے گی۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ یہاں پہ فاسد ہے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عمل ایک ہے، یعنی وہاں پہ دکان ہے مثال کے طور پر، اس میں رہنا ہے، عمل ایک ہے لیکن اس کے لیے آگے اجرتیں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت عقد کے اندر مجلس کے اندر کون سی منفعت سلیکٹ ہوئی اور اس کے آگے پھر کون سی اجرت ہوئی، کیونکہ یہ تو متردد ہو گیا، اس لیے یہاں پہ صاحبین کا قول یہ ہے کہ ناجائز ہے، لیکن یہاں پر بھی فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے کہ یہ اجارہ بھی درست ہے۔ تو یہاں یہ تینوں مسئلے جس میں اجرت کو متردد کر رہا تھا، عمل میں، منفعت میں اور وقت میں، اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ آگے اجارے کے اندر جو ابہام پیدا ہو جاتا ہے، مبہم قسم کا اجارہ ہوتا ہے کہ کب سے کب تک ہے، وہ وقت ایک دفعہ سلیکٹ کر دیا، اس کے بعد پھر آگے خاموشی ہو گئی، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھتے ہیں اس کو۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، اگر کسی نے گھر کو کرائے پر لیا اور اس شرط پر کہ ہر مہینہ 1 درہم دوں گا، ہر مہینے کا 1 درہم ہے، کل مہینے متعین نہیں کیے بلکہ ہر مہینہ 1 درہم آپ کو ملے گا، مالک کو کہہ دیا۔ فالعقد صحیح فی شہر واحد، لہذا عقد 1 مہینے کے اندر درست ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کتاب البیوع میں کہ کل کی اضافہ جب کسی ایسی چیز کی طرف ہو کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو تو اس کا عقل مراد ہوتا ہے، لہذا شہر کی طرف مضاف ہے کلو، لہٰذا ایک کل جو ہے اس چونکہ مجہول چیز کی طرف ہے کہ مہینوں کی مکمل تعداد کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا 1 مہینہ متعین ہو جائے گا، اس میں یہ جو اجارہ کا عقد ہے یہ درست ہو جائے گا۔ وفاسد فی بقیت الشہور، اور باقی مہینوں میں یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں الا ان یسمی جملۃ الشہور معلومۃ، الا یہ کہ تمام مہینوں کو بالکل واضح طور پر بتا دے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ فَإِن سَكَنَ سَاعَةً، یہ بات ہے یہاں پہ سمجھانے کی کہ اگر ظاہر ہے کہ ان کا معاہدہ تو ہوا تھا تو انہوں نے مہینے تو سلیکٹ کیے نہیں ہیں، لہٰذا جب مہینہ پورا ہوا تو مالک کو چاہیے کہ وہ آ کر اس کو یاد دلائے کہ مہینہ پورا ہو گیا، آپ یہاں سے آپ جا سکتے ہیں، لہٰذا مالک نے بھی نہیں بتایا، اور شروع میں جو منفعات کو سلیکٹ کیا تھا تو وہ بھی وقت اس کا مبہم سا تھا، لہٰذا اب اگر دوسرے مہینے کی کچھ دیر اگر وہ ٹھہر گیا مستاجر وہاں گھر کے اندر تو دوسرے مہینے کا اجارہ بھی خود بخود یعنی ہو جائے گا۔ فَإِن سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، اگر دوسرے مہینے کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر وہ وہاں پہ ٹھہر گیا، صح العقد فیہ، تو اس میں عقد درست ہو جائے گا، یعنی دوسرے مہینے کے اندر بھی عقد درست ہو جائے گا، کیونکہ مالک کو چاہیے تھا کہ وہ مہینہ مکمل ہوتا تو وہ آ کر اس کو نکال دیتا، لیکن اس نے جب نہیں نکالا تو مطلب یہ کہ وہ اس بات پر راضی ہے، لہذا دلالتاً یہاں پہ رضا موجود ہے، دوسرے مہینے کا اجارہ بھی شروع ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَىٰ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، اور موجر کے لیے یعنی مالک کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو نکالے وہاں سے، إِلَىٰ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ الثَّانِي، یعنی دوسرا مہینہ بھی یہاں تک کہ مکمل ہو جائے۔ اور وکذالک، اور یہی حکم ہے، حکم کل شہر، ہر اس مہینے کا، یسکن فی اولہ یوما او ساعتن، کہ جس کے پہلے شروع میں 1 دن یا چند گھنٹے اگر کوئی آدمی وہاں پہ رہ جائے اور مالک نے کچھ بھی اس کو نکالنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہو تو پھر وہ اس اگلے مہینے کا بھی اسی طریقے سے اجارہ ہوتا جائے گا خود بخود۔ تو یہ ہو گیا جی مبہم اگر اجارہ کوئی کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس سے متعلق تفصیل تھی، اور اسی سے متعلق آگے چلتے ہیں کہ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ، کہ اگر کسی آدمی نے گھر کرائے پر لیا 1 مہینہ 1 درہم آپ کو دیں گے، مالک کو کہا، فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ، تو اس کے بعد پھر 2 مہینے وہاں پہ رہ گیا، 2 مہینے وہاں پہ اس گھر کے اندر اس نے رہائش رکھی، جبکہ اجارہ 1 مہینے کا ہوا تھا، تو فعلیہ اجرت الشہر الاول،
جو کرایہ اس کے اوپر لازم ہے وہ پہلے مہینے کا ہے۔ اب دوسرا مہینہ جو وہ وہاں پہ رہا ہے وہ تو چونکہ غصب کے طور پر اس نے رہا ہے، گویا کہ وہ اس نے خیانت کی ہے کہ 1 مہینے کا بول کر 2 مہینے وہاں پہ ٹھہر گیا، تو ولا شیء علیہ من الشہر الثانی، دوسرے مہینے کا اس کے اوپر لازم تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہ غصب کرنے والا ہے اور یہ ایک غصب ہے، اور غصب کے اندر ایک کرایہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مالک کو جو ہے وہ شریعت کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس میں چیز میں اگر کوئی نقصان آیا ہے تو اس کا وہ پورا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کا وہ ضامن ہوتا ہے۔ اور دوسری تکییف یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا مہینہ وہ عاریت کے طور پر رہا، کیونکہ مالک نے اس کو اگر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک راضی ہے، دوسرے مہینے کے اوپر بھی راضی ہے کہ یہ میرا جو مستاجر ہے وہ یہاں پہ رہے۔ تو جب مالک نے خود کچھ نہیں کہا تو ظاہر اس کا کرایہ بھی عاریتاً کے طور پر ہم کہیں گے کہ یہ عاریت کے طور پر ہے اور عاریت میں رقم نہیں دینی پڑتی، تو غصب کے اوپر لے جائیں یا عاریت کے اوپر اس کی تکییف کو لے جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ، کسی آدمی نے سال کے لیے گھر کرائے پر لے لیا اور کہا کہ بھئی 1 سال میں آپ کو 10 درہم دوں گا مثال کے طور پر، وَإِن لَّمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِّنَ الْأُجْرَةِ، اگرچہ اس نے ہر مہینے کی اجرت کو، ہر مہینے کے کرائے کو متعین نہیں کیا لیکن 1 سال کا کر لیا، تو کوئی بھی زیادہ مفصل المنازع نہیں ہے کہ پورے 1 سال کے لیے جتنے بھی کرایہ اس نے متعین کیا ہے اسی کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو مہینے کے اوپر جتنے آتے ہیں اس حساب سے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب متعین کر دیا 1 سال کا تو گویا کہ یہ اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہی آج کے اس سبق کو روک لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے اجرت کو مختلف عمل یا مختلف چیزوں کے درمیان جو اس کی تردید ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے حکم اور اس کی مثالیں، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ابہام اگر ہو کہ 1 مہینہ یا کوئی مہینے متعین نہیں ہے اور صرف یہ کہا ہے کہ ہر مہینے کے آپ کو اتنے روپے کرایہ دوں گا، پھر اس کے بعد وہ 1 مہینہ رہا تو شرعاً تو 1 ہی مہینہ اس کا ہوا ہے، یعنی یہ اجارہ، اس کے بعد تو نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اس نے پورے مہینوں کو سلیکٹ نہیں کیا، اگر کر لیتا تو ٹھیک تھا لیکن اس نے نہیں کیا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، تو یہ پوری تفصیل آج ہم نے پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔